دو بیٹیوں کو حلال طریقے سے نکاح کروا دے گا، ان کے لیے تو رب نے جنت کی بشارت دی ہے، تو ہم کیوں نہ ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں؟ ہم بیٹیوں کو کیوں برباد کر دیتے ہیں؟ ان کی عمر، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، پھر جا کے وہ آخر میں غلط راستہ اختیار کر کے نکاح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی ترتیب اور نکاح کی تربیت آج کل بہت سے ہمارے مسلمان بھائی دین سے تعلق رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے نکاح سے دور ہیں۔ محبت دین سے رکھتے ہیں لیکن نکاح کے اس عمل سے اتنا دور ہے جیسا کہ ان کے پیچھے کوئی خطرناک سواری یا جانور پیچھے بھاگ رہا ہو۔ وجہ کیوں؟ وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا۔ جو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چند دنانیر اور دراہم پہ نکاح کیا کرتے تھے، آج وہ نکاح بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ حضرت محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں تم نکاح میں پھیل کرو، نکاح کے لیے آگے بڑھو اور نکاح کو عام کرو، نکاح میں آسانیاں پیدا کرو۔ اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو بڑھ چڑھ کر نکاح کے حصہ ملاؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی نکاح کی ترغیب دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو جلد از جلد ان کے نکاح کے انتظام کرا دیا جائے، اور لڑکے جوان ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو نکاح میں شامل کر دیا جائے۔ نکاح میں بہت برکت ہے، نکاح کی وجہ سے انسانوں کی نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، بد نظری سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہاتھ کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، زبان کی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف زنا کے آلہ ہے، کبھی تو انسان ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، تو کبھی زبان سے زنا کرتے ہیں، تو کبھی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہاتھ سے زنا سے کیا مراد ہے؟ کسی کو غلط محرم کو چھو لینا یا غلط محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لینا، یہ آنکھوں کی زنا ہے۔ غلط محرم سے غلط باتیں کرنا یا ان سے کوئی بھی طریقے سے بات کرنا، یہ بھی زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور دماغوں میں غلط خیالات کا آنا یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور زنا دنیا میں سب سے غلیظ ترین بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو آج کل عام ہو چکے ہیں۔ اس پر کوئی عیوب نہیں سمجھتے اور ڈرنے سے فخر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بات کی، آج ہماری فلاں سیٹنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں، اور نکاح کے اندر جو رسومات خرافات آج کل عام ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر جہیز کے معاملے میں آ جائے تو لڑکے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا پھر لڑکیاں ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ان کو نہیں چاہیے۔ اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والے یا ان کی شہرت کو دیکھتے ہیں، یا پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی دینداری کیسی ہے، یا پھر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں یا ان کے آمدن کے ذریعہ صحیح ہے۔ لیکن بھول چکے ہیں نبی کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرتے وقت نہ شان و شوکت دیکھی جائے، نہ رگ و روغن دیکھی جائے، بلکہ صرف ایک چیز دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہے دینداری۔ اگر دیندار ہے تو پھر نور علی نور، اور اسی دیندار کو دیکھ کر نکاح کرنے کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اور دینداری کے ساتھ ساتھ اگر شہرت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، پراپرٹیز بھی مل جائے، اعلیٰ عہدے بھی مل جائے، تو پھر نور علی نور۔ یہ دوسرے ثانوی درجے میں آتا ہے۔ پہلے درجے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے لیے دیندار گھرانے کو منتخب کیا جائے، دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ نکاح کی جائے، نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، اچھے اخلاق کے مالک ہو، حسن اخلاق کے مالک ہو، ان سب چیزوں کو نچوڑ کر نکاح کرنی چاہیے۔ اور آج کل ہمارے یہاں تو ایک بہت عجیب رسم رواج ہو چکا ہے، مختلف قسم کے طور طریقے، مہندی کے رسم، اس کے بعد جہیز کو منہ سے مانگ کے لینا، ڈیمانڈ کرنا کہ میرے بیٹوں کے لیے فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ خدا را ان سے باز آ جائے، اللہ کے عذاب بہت سخت ہے، اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔
ان کی غضب بہت خطرناک ہے۔ قیامت کے دن آپ وہ جو جہیز مانگ رہے ہو یہ اپنے لیے انگارے نہ جمع کر لو، خدا را ہوش کے ناخون لے، نکاح کو عام کیا جائے اور زنا سے دور بھاگیے۔ جتنا ہو سکے نکاح کو پہل کرنے کی کوشش کرے۔ آنکھوں کی گناہ، زبان کی گناہ، ہاتھوں کی گناہ، یہاں تک کہ جن کے نکاح نہیں ہو جاتے وہ تو نمازوں میں بھی اسی خیالات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی ان کی اچھی نہیں، روزہ اچھا نہیں، زکوٰۃ نہیں، تو دین کی کوئی شعبے باقی نہیں رہتا۔ اس نکاح کی وجہ سے انسان اتنے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے غلط ارادوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ کسی کام کاج میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتے ہیں، نہ عبادت میں دل لگتا ہے۔ صرف ان کے دل وہ حقیقی مجازی اور عشقی مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حقیقی کو چھوڑ کر۔ سوچنے کی بات ہے۔ ان جہیز سے بھی، میں ان والدین سے بھی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں اور ایک عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹیوں کو کم سے کم مہر میں دینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے خوشخبری اور رکھی ہے۔ جو شخص 2 بیٹیوں کو حلال طریقے سے نکاح کروا دے گا ان کے لیے تو رب نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں؟ ہم بیٹیوں کو کیوں برباد کر دیتے ہیں؟ ان کی عمر، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، پھر جا کے وہ آخر میں غلط راستہ اختیار کر کے نکاح کرتے ہیں اور غلط طور طریقے سے زنا کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے قصوروار بھی وہی والدین ہیں جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خیال نہیں کرتے، وقت آنے پر ان کا انتظام نہیں کرتے۔ خدا را والدین ہوش کا ناخن لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹوں کے لیے اعلیٰ عہدے کی لڑکی ہو، عالمہ ہو، دینداری کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حافظہ اور عالمہ کے پیچھے بھاگے یا کوئی پراپرٹی کے پیچھے بھاگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نکاح کرنا ہو تو صرف دینداری دیکھ کے نکاح کرو، اگر دین کے ساتھ ساتھ باقی شعبے جات بھی آپ کو مل جائے یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال نکاح کی طرف بھاگ کر، اور آپ علیہ السلام نے یہ ایک خواہش ظاہر کی کہ میری امت میں وہ عورتیں، وہ خواتین آئیں جن کے زیادہ سے زیادہ بچے ہوں، تاکہ میری امت تمام امتوں میں سبقت لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔